سال ہو گئے. یہ جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں، یہ آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء، صدارت، وزارت، یہ جو ان عہدوں پر آتے ہیں، ان کو منتخب کون کرتا ہے؟ پہلے عوام کرتی ہے، پھر اوپر جا کر ووٹنگ ہوتی ہے، پھر ان کو اوپر لے آتے ہیں پارٹی کے، پھر کچھ فیصلے ہوتے ہیں. نیچے سے پاور کون دیتا ہے؟ ہم لوگ دیتے ہیں. اب ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ غور سے سوچئے گا کہاں کھڑے. میلاد پاک کی محفل منائی، ہم یہاں سے اٹھے، صرف میلاد پاک کا مقصد، سرکار کی بعثت کا مقصد نہ سمجھنے والے میلاد کی محفل کو کیا کیا انہوں نے؟ وقت زیادہ لگ گیا نا جی. آئے میلاد پاک کی محفل منائی اور بندہ اٹھ کر چلا گیا. سرکار کی آمد کی خوشی منائی ہے، تو سرکار کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بولو نا، ہاں نہ کرو. بعثت رسول اکرم کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں رب کے احکامات کے تابع ہو جاؤ. اب بعثت آپ کی تشریف آوری کے مقصد کو یاد نہیں ہے. میلاد پاک کی محفل پر جب لنگر بانٹ لیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈبے کو بندے، چار بندے پکڑ رہے ہوتے، کھینچ رہے ہوتے. ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ لنگر کیسے بانٹا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ محافل ہوئی، برکت تو ہم نے لے لی ہے، مشن اور مقصد ہم نے نہیں لیا. کتنے سالوں سے محفلیں ہو رہی ہیں، نظام نہیں بدل رہا. کتنے سالوں سے مدارس میں کام ہو رہا ہے، نظام نہیں بدل رہا. میرے بھائی بزرگوں، 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے، نظام نہیں بدل رہا. یہاں خرابیاں ہیں. محفل والے برکت لے کے اٹھ گئے، مدرسوں والے صرف علم لے کے اٹھ گئے. پیر صاحب نے پیر دبوا کے جان چھڑوا لی، خدمت جیب میں لے کر جان چھڑوا لی. پیری کا مقصد تھا، پڑھنے کا مقصد تھا، محفل کا مقصد تھا، سرکار کی تشریف آوری کا مقصد تھا. صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں، اہل بیت نے اپنی جانیں دی ہیں، امام حسن اور حسین نے اپنے جگر کٹوائے ہیں، جناب علی اصغر، علی اکبر قربان ہوئے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وجہ کیا، تو وہ ایک ہی جملے میں جواب دیتے ہیں، اصغر، اکبر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی. صرف ایک شادی دیکھ لو، صرف ایک شادی ہوئی، شادی پر کیا کچھ ہوا، ایک حال کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. بینڈ باجے، لڑکی لڑکیاں، بچے بچیاں، غیر محرم آپس میں کس انداز میں رہتے. کوئی سمجھا لے جی، کہنے کوئی موت تے آئے ہیں، سمجھایا جائے نا بابا ایسے نہ کریں. کہتے کہ مرگ تے آئے ہیں، یہ شادی ہے، یہ شادی کا مقصد کنجر بنا ہے. مقصد ہی نہیں سمجھے، حال کے اندر پہنچے کیا کچھ ہو رہا ہے، مکلاوے کی صورت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، شادی کی صورت میں کیا کچھ ہو رہا ہے. محفل ہو، پیر کے پاس مرید ہوں، جو کچھ بھی ہو، یہ مقصد جب پورا نہیں کیا جاتا تو امانت ادا نہیں کی جاتی تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب جس وقت یہ پاکستان بنا، اسمبلیوں کے اندر ہم نے ایسے لوگ بٹھائے، اور ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ایک شخصیت تشریف لائیں. انہوں نے ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا. جب یہ کیس عدالتوں میں لگا تو عدالتوں کے آگے کچھ چیزیں رکھی گئیں، ججز کے آگے، تو وہاں ایک لفظ کہا گیا، ججز نے کہا نہیں، ہم یہ بات قرآن و حدیث نہیں سن سکتے. کیوں جی؟ کہا جی ہمارے قانون میں ہم نے جن پر فیصلہ کرنا ہے نا، وہ انگریزی قانون ہے، وہ پارلیمنٹ کا بنایا قانون ہے، ہم قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے. اب بتاؤ،
75 سال پاکستان کو بنے ہو گئے. اگر اجازت ہو تو ایک حدیث پیش کر لوں. حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حق میں پیش کی گئی تھی حدیث، سنن ابی داؤد شریف کی ہے. وکلاء کو علماء نے بتایا یہ حدیث رکھے ان کے آگے، ججز کے آگے یہ حدیث پیش کی گئی کہ ایک نابینا عورت تھی، اس نے حضور کی گستاخی کی تو اس کے شوہر نے اس کو مار دیا، نیزہ پیٹ سے ڈالا، سر سے نکال دیا. صبح شور پڑ گیا کہ کسی نے جو ہے وہ عورت کو مار دیا. عورت ٹھیک تھی، نبینا نے اپنی بیوی کو مارا. جب یہ صبح کیس حضور کے پاس آیا، آپ نے فرمایا ہاں بھئی کیوں مارا ہے؟ وہ کہنے لگا کانت بی رفیقتن، حضور میرا تو بڑا ہی خیال کر دی سی. ابنان مثل لؤلؤتین، اللہ نے مجھے 2 بیٹے اس سے دیے تھے جو 2 لال موتیوں کی طرح تھے، اس کو بھی سنبھالتی تھی. مارا کیوں ہے؟ سنو تواڈی گستاخ سی. سمجھایا تھا سمجھ جا، لیکن وہ سمجھی نہیں ہے. میں نے اپنے پاس نیزہ سنبھال کے رکھ لیا. میں نے کہا اب بھونکے گی نا پیٹ میں گھونپ دوں گا. رات ہوئی اس نے وہی گردان شروع کی بکواس، میں نے پیٹ سے ڈال کے سر سے نکال دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتویٰ دیا. اب جب سرکار کا فتویٰ آ جائے قیامت تک کسی اور کی بات نہیں چلتی. حضور نے فرمایا دمہا حاضرن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا والوں سن لو، اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کا خون ضائع ہو گیا. وہ ایک کتیا اور سور کی مانند تھی، جیسے کتیا اور سور کو مار دیا جائے تو بدلہ نہیں لیا جاتا، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اس نے جو کام کیا ہے، حق کیا ہے، اس کی سزا یہی بنتی تھی کہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے تھا. حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں جب یہ حدیث پیش کی گئی کہ سرکار کا فتویٰ ہے گستاخ رسول کو مار دیا جائے اور بدلہ نہ لیا جائے. اب اس صورت میں ہم مسلمان ہیں، اب حضرت ممتاز قادری کو رہا کیا جائے، جہاں ان کے بدلے میں، اس کے بدلے میں، سلمان تحزیر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا جی یہاں تو پارلیمنٹ کا قانون چلے گا. اب پارلیمنٹ میں کس نے بٹھائے بندے؟ جی کس نے بٹھائے؟ تے گستاخ رسول کون ہے؟ نہ کہو نا، صرف سوچو گستاخ رسول کون ہے؟ ہم نے تو اپنی مرضی پر ہی زندگی گزاری، مشن ہی اس طرح ہی گزار دیا. اور پھر جب سیاست پر بات آئے نا، پوچھیں حضرات کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، کیا کریں جی، بڑی مشکل ہے، یہ وہ بھی آ جاتا ہے مجبور کر دیتا ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں. میں پھر انہاں مجبور ہونے والے لوگوں دے بارے ایک گل کرنے لگا. جی اجازت فرماؤ. جتنے بھی سیاست ہے نا جی، کبھی ڈالر لے آیا، اور ہمارے جنید صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جی آ کر نے ڈالر کے ساتھ فلاں کو خرید لیا، زرداری نے اس کو خرید لیا. میں کہ تو ساڑھے بابے دا جوتا بھی نہیں لے سکتا، تو جوتا بھی نہیں لے سکتا. اور ہے حقیقت یہ سیاست بوڑھے مکاراں دے ہاتھ وچ. سمجھی نا تاکہ سمجھ نہ آ جائے. یہ سیاست بوڑھے مکاراں دے ہاتھ وچ، یہ مکتب ادارے گواراں دے ہاتھ وچ. خدا اس ملک نو سلامتی رکھے، یہ شیشے دے گارے لوہاراں دے ہاتھ وچ. تھک گئے ہو نا جی، ساڈی فرنٹ سیٹ تھک گئی ہے، اسی تہاڈی نعتاں جو نہیں تھکے. ٹھیک ہے جی، شیشے دا گارے، شیشے دا گارے. اچھا پھر مخلوق کھڑی ہوتی ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہ نہیں، ایسے عاشق رسول نہیں بنتے، عاشق ایسے نہیں بنتے. اجازت فرماؤ پڑھیے شعر ایک دن. انہوں نے میں پھر ایک جواب دیتا، میں کہ تسی فیل و پیار دے پیپر ایچ. عاشق بھی اٹھیا نا جی، عاشق بھی کھڑا ہویا، عاشق بھی اٹھیا. تسی فیل و پیار دے پیپر وچ ایویں نقل مریندے پئے ہو. اٹھے نا جی، اسی بھی جناب لبیک لے گئے سن، شل کھاندے گئے سن. اسی ٹھیک آ سکتے، اسی جوان نہیں ہیں، اسی ڈنڈ مارنے، اسی جم جانے، ساڈے کولوں طاقت نہیں ہے. یہ ٹکر کے بندے ملے ہیں،
पता चलेगा दुनिया वालों को। टक्कर वाले ने धू निकला बयासी, टक्कर वाले ने एक दो शैल तो धू निकल गया। अब हमारे देखो दोस्तों, अभी भी हमारे दोस्त ना सुन्नी ना बड़े अल्लाह वाले होते हैं, दरवेश बड़े होते हैं, जब तो लुट जाए ना सारा कुछ बाद करना नहीं यार बंदा बड़ा ठीक ए लुटा के ही बंदे नु मरा के ही कबर दफन करके ही मंदे ने। दाता साहब नु पहले मंदे होंदे ते पता नहीं किथे कम हो जाना, ए दफन करके कबर ते बह के फातिहा पढ़ के मंदे ने, पहले नहीं मंदे, पहले कोई कोई होंदा है। अच्छा अब जनाब यही वह मामला हुआ है कि जब बाबा जी के जनाजे पर 2 करोड़ बंदा है, हक समझा है तो गए हो ना, आशिक रसूल समझे तो गए हो ना। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा नहीं, जब ये मर्द कलंदर पहले कह रहा है तुझे यार यहां इतना बड़ा हमला हो गया, यार नुकसान हो गया, यार ये काम कर दिया इन्होंने, हजूर की गुस्ताखी कर दी है, सारा दीन मसक करके रख दिया, कोई ऐसा काम नहीं है जो होने वाला बाकी हो, सारे काम कर दिए, यार हमारे साथ मिलो। कहते ने बाबा बड़ियां सख्त गल्लां करदा है। बाबा जी ने फिर एक बड़ा सोना जवाब देता है। बाबा जी ने फरमाया हमारे जुमले सख्त लगते हैं, अफगानिस्तान पे अमेरिका हमला करे तो ये सख्ती नहीं, कश्मीर को इंडिया खा जाए तो सख्ती नहीं, बर्मा में बेटियों के कबाब बना दिए जाए तो सख्ती नहीं, शाम के अंदर खवातीन की बेहुरमती कर दी जाए और 2 लाख कर दिया जाए तो वो सख्ती नहीं है। हमारे दीवाने लोग टेररिस्ट फिर भी हम हैं, जनाब दहशतगर्द फिर भी हम हैं। तो क्या है, ये गुलामों की सोच है, ये गुलामों की सोच है। आशिकों अल्हम्दुलिल्लाह ये याद रख लें, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गैरतमंद हैं। हमारे बाबा जी ने हमें गैरत सिखाई। 4 बंदे हो 10 हो 50 हो, अगर ये जितने इस छत के नीचे बंदे बैठे हो ना, सिर्फ सोच ठीक हो जाए, समझ ठीक हो जाए, बंदे की मंजिल की तरफ वो चलना शुरू कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम बंदा नाकाम नहीं होता। वरना 10-10 अदारे हों, पूरी दुनिया पर बंदा काम कर रहा हो, बज़ाहिर का मैं दीन का काम कर रहा हूं, ये कोई दीन की खिदमत नहीं है। अगर सही मानों में समझ ठीक नहीं है, बंदे का मिशन ठीक नहीं। मैं ये अक्सर कहता हूं हमारे दोस्तों से, मेरे भाई ये बताओ, बेटी सामने लड़की बैठी है ते जिसे पर्दा भी नहीं कीता, मुंह कट के बाल खोल के नीम बरहना हो के आपसे पूछती है इस्लाम में सख्ती नहीं है, ये मौलवी सख्ती क्यों करते, उथे जूता चौक के दे मुंह ते मार, शर्म आ, ये तेरी औकात है। और ऐसे बंदू के पास जाने वालों को जूता बाद में उसको मारे, पहले 2 मौलवी नु मारो। तो तू क्या काम करन गया बे उथे। अच्छा जनाब जन्नत की तौहीन, इस्लाम की तौहीन, कुरान की तौहीन, हजूर की तौहीन, रमजान की तौहीन, इस्लामी इक़दार की तौहीन, हर तरफ तौहीन है। जनाब ये बैठे हुए नहीं हम बड़े संजीदा लोग हैं, ये संजीदगी सारी इत्थे बड़ी है। हमारे 2 जुमले आपको नहीं पचते, हमारी 2 सख्त बातें आपको नहीं बर्दाश्त होती। हम भी बड़े डिसेंट तरीके से बात करने वाले थे, असी डिसेंट एक जनाब शापर ही पा के रखा है, असी एक लिफाफे च पाए ना, इनवेल्पे च पा के ना एक पासे रखा है। असी भी 4 दिन यूनिवर्सिटी भी लाए ने, देखा है सारा कुछ हमने भी, यूनिवर्सिटियों में हम भी पढ़े, मदरसों में हम भी गए, सारा कुछ हम देख के आया। एक गल फिर सोचिए, जेड़ा कुछ बाबा जी कहने ने अखां बंद करके पीछे लग जाओ। ताजदारे खत्मे नबूवत